جی السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ساؤتھ افریقہ کا وزٹر ویزا آپ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو لیے ایک مکمل تفصیل لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، اردو زبان میں، اور ایک ایک لفظ یہاں پہ میں نے لکھ دیا ہے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں۔ تو آپ ساؤتھ افریقہ کا وزٹر ویزا کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں، یہ تمام تفصیل میں نے اردو زبان میں یہاں پہ لکھ دی ہے، ایک ایک ڈاکومنٹ کی تفصیل یہاں پہ میں نے لکھ دی ہے۔ تو سب سے پہلے اپنی وی ایف ایس کی ویب سائٹ پہ جانا ہے، یہاں پہ آنا ہے اور دیکھنا ہے وزٹر ویزا لیس دین 3 months، یہ سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں سے اپلیکیشن فارم بھی مل جائے گا، ٹھیک ہے، اور ویزا فی بھی پتہ چل جائے گی، اور ڈاکومنٹ ریکوائرڈ جو آپ کو چاہیے تو یہاں سے آپ کو ایک چیک لسٹ مل جائے گی۔ یہ چیک لسٹ آپ نے ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے، اور اس کے بعد مجھ سے یہ کمنٹ باکس میں آ کے رابطہ کر کے یہ والی اردو چیک لسٹ مجھ سے لے سکتے ہیں، کیونکہ یہ میں نے خود لکھی ہے یہاں سے۔ تو چلتے ہیں، ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں، تو دیکھتے ہیں کہ وزٹ ویزے کے لیے آپ کو کون کون سے ڈاکومنٹ چاہیے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ دیکھیں ویزا اپلیکیشن فارم DHA 84، یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ویزا اپلیکیشن فارم یہاں سے مل جائے گا۔ یہ آپ یہ VFS کی ویب سائٹ پہ جا کے یہ اپلیکیشن ویزا فارم اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ نے یہ ویزا اپلیکیشن فارم کس طرح فل کرتے ہیں، یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کس طرح فل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ دوسرا جو ڈاکومنٹ ہے، میں آپ کو ایک دفعہ وہ والی انگلش والی بھی چیک لسٹ آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ چیک لسٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں DHA 84 اپلیکیشن فارم سائن اور فل ہونا چاہیے، جس پہ آپ کے سائن ہونے لازمی ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسرے نمبر پہ ہے فوٹوگراف، یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے فوٹوگراف، ایک تازہ تصویر جو سفری تصویر کے مطابق ہو اور عام طور پر سفید بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز تصویر ہو، ایک سفید بیک گراؤنڈ والی پاسپورٹ سائز کی تصویر ہو۔ تیسرے نمبر پہ پاسپورٹ، جس کی مدت کم سے کم 6 ماہ باقی رہتی ہو وہ والا آپ نے پاسپورٹ دینا ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ جس کی مدت 1 سال رہتی ہو اس تب ہی آپ وزٹ ویزا اپلائی کریں۔ اور یہاں پہ چیک لسٹ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں تیسرے نمبر پہ یہ پاسپورٹ، ٹھیک ہے، یہ تیسرے نمبر پہ 6 month ویلڈٹی ہو۔ تو نیکسٹ چلتے ہیں، چوتھے نمبر پہ ویزا فیس جو ہے 5300 روپے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں چیک لسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہیں 5300 روپے نان ریفنڈیبل ویزا فیس ہے۔ تو یہ صرف ویزا فیس ہے 5300، لیکن VFS کی جو ان کی سروس چارجز ہیں وہ میں نے یہاں پہ نہیں لکھے، کیونکہ یہ چیک لسٹ میں نہیں لکھے ہوئے تھے، اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لکھے۔ تو VFS کی جو ویزا فیس ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، وہ چینج ہوتی رہتی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لکھی، کیونکہ وہ دن بدن چینج ہوتی رہتی ہے ان کی سروس چارجز۔ تو آلموسٹ وہ 12,000 13,000 یا 10,000 روپے ادھر ہی ہوگی، وہ ہر منتھ چینج ہوتی ہے، اس لیے میں نے یہاں پہ نہیں لکھا۔ 12-13,000 روپے وہ کر لیں اور 5,300 یہ کر لیں، یہ ٹوٹل آپ کا خرچ ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے چلتے ہیں، پروف آف فنڈ، ٹھیک ہے، یہ آپ کے مالی ثابت کرنے کے لیے۔ تو اس کی آپ کو بینک سٹیٹمنٹ، جسے ہم کہہ سکتے ہیں اپنی زبان میں، ہمیں ایک بینک سٹیٹمنٹ ہے، یہ 3 month کی ہو، سائن اور سٹیمپ ہو بینک مینیجر کے، یا نقدی دستاویز کا ثبوت، یہ نہیں چاہیے۔ یہ اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیسے ہیں اور اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس، لیکن سب سے بیسٹ یہی ہے جو بینک سٹیٹمنٹ نارمل ریگولر آج کل چل رہی ہے۔ ساؤتھ افریقہ وزٹ ویزے کی سب سے اچھی بات یہ ہے کہ اس کے لیے 3 month کی بینک سٹیٹمنٹ بھی چل جاتی ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں، پروف اور ریٹرن ٹکٹ، ٹھیک ہے، آپ کو اپنے ریٹرن ٹکٹ جیسا بھی مطلب آپ کو ایک ریٹرن ڈمی ٹکٹ چاہیے، جس کو ریزرویشن ٹکٹ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈمی ٹکٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو پے نہیں کرنا، مطلب ایک ڈمی ٹکٹ ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ یہ آپ کیسے لے سکتے ہیں؟ آپ میرے YouTube چینل SM ویزا ایڈوائزر پہ جا کے آپ کو ایک ویڈیو مل جائے گی، اس میں نے مکمل تفصیل سے بتایا ہے کہ آپ کو فری ڈمی ٹکٹ کیسے ملے گی، اور میں نے آن لائن لائیو طریقہ بتایا ہے بک کرنے کا طریقہ۔ اب وہ ویڈیو دیکھ کے آپ خود یہ والی ٹکٹ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں آپ کو کریڈٹ کارڈ یا کسی 1 روپے بھی کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ نیچے پرپس اینڈ ڈیوریشن آف وزٹ، ٹھیک ہے، کہ آپ کا مقصد کیا ہے، ساؤتھ افریقہ جانے کا مقصد کیا ہے، گھومنا ہے یا کسی دوست سے ملنا ہے یا کوئی ایونٹ ہے یا کوئی بزنس ہے، کیا مقصد کیا ہے، آپ کیوں جانا چاہ رہے ہیں ساؤتھ افریقہ؟ تو اس کو کہتے ہیں پرپس آف ٹریول، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں پرپس آف وزٹ، کہ آپ کا مقصد کیا ہے، کیوں جانا چاہ رہے ہیں۔ تو اس میں ایک علیحدہ سے تفصیل سے ویڈیو بناؤں گا، ٹھیک ہے، کہ یہ کس طرح لکھا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں آپ مکمل تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ ڈاکومنٹ آپ نے کس طرح تیار کرنا ہے۔ تو نیچے آتے ہیں لیٹر آف ایونٹ، اگر آپ وہاں پہ کسی شادی میں جا رہے ہیں یا کسی محفل میں جا رہے ہیں یا کوئی بھی آپ کی بزنس میٹنگ ہے،
تو وہاں سے یہ ڈاکومنٹ چاہیے، لیکن یہ ڈاکومنٹ آپشنل ہے، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ نہ بھی اٹیچ کریں تو کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ اگر آپ وزٹ ٹورسٹ ویزے پہ جا رہے ہیں، مطلب گھومنے کے جا رہے ہیں، تو آپ کو یہ ڈاکومنٹ نہیں چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے آتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ چائلڈ انڈر 18۔ اگر آپ کا بچہ آپ کے ساتھ ہے یا اس کا سرٹیفکیٹ فراہم کریں، مطلب اگر آپ کے فیملی وزٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا بچہ ساتھ ہے تو اس کا سرٹیفکیٹ ہونا لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے آتے ہیں ایڈیشنل ڈاکومنٹ فار چیٹ، ٹھیک ہے۔ یہ بھی وہی چیز ہے کہ اگر بچہ مطلب خود ویزا اپلائی کر رہا ہے، جس کو 16 سال 18 سال سے کم عمر ہے اس کی، تو اس کے والدین کی رضامندی ہونا ضروری ہے، مطلب اس کی طرف سے کوئی خط ہو والدین کی طرف سے، یا کوئی حلف نامہ ہو، یا کوئی بھی اسٹامپ ہو جائے، کچھ بھی ہم مطلب ان کی طرف سے ایک لیٹر ہونا ضروری ہے، جس کو بھی LC بھی ہم کہہ سکتے ہیں۔ تو نیچے آتے ہیں یلو فیور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ۔ ہاں، تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں، یہ ڈاکومنٹ بہت ضروری ہے ساؤتھ افریقہ وزٹ ویزے کے لیے۔ یہ ڈاکومنٹ ہونا آپ کے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ چیک لسٹ میں لکھا ہوا ہے، یہاں پہ لکھا ہوا ہے چیک لسٹ میں یلو فیور ویکسینیشن 11ویں نمبر پہ یلو فیور ویکسینیشن سرٹیفکیٹ، یہ ہونا ضروری ہے آپ کے پاس۔ تو یہ آپ کو کہاں سے ملے گا؟ یہ آپ کو کسی بھی ہاسپٹل سے مل جائے گا جہاں سے آپ کووڈ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کرواتے رہیں۔ تو سیم وہی طریقہ ہے۔ نیچے چلتے ہیں کہ انویٹیشن فرام ہاؤس۔ اگر آپ کو کوئی وہاں سے انویٹیشن کر رہا ہے، مطلب انویٹیشن دے رہا ہے آپ کو، تو اس کی تفصیل یہاں پہ لکھنی ہے، اور مکمل تفصیل یہ رہے اس کے گھر کے ڈاکومنٹ آپ نے ساتھ لگانے ہیں۔ تو یہ بھی سمجھے کہ ایز اے آپشنل ڈاکومنٹ ہے، اگر آپ کا وہاں پہ کوئی دوست سے جانے والا ہے تو تبھی یہ ڈاکومنٹ آپ کو چاہیے۔ نیچے آتے ہیں کاپی آف CNSC اور برتھ سرٹیفکیٹ۔ آپ کا قومی شناختی کارڈ، اور اگر بچہ ہے، مطلب بچہ ہے تو اس کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اس کی عمر تو 18 سال سے کم ہے، تو اس کا CNSC نہیں بلکہ برتھ سرٹیفکیٹ لازمی چاہیے، جو آپ کو کمیٹی سے، ٹاؤن کمیٹی سے مل جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیچے چلتے ہیں پریویس پاسپورٹ۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ٹریول ہسٹری ہے پچھلے 10 سالوں میں، تو اس کی جو ہے کاپی آپ نے لازمی ساتھ اٹیچ کرنی ہے، اور اس کی ڈیٹیل آپ نے لازمی ساتھ لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور میرج سرٹیفکیٹ، اگر آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کا جو شادی شدہ نکاح نامہ ہے وہ آپ نے انگریزی زبان میں ساتھ اٹیچ کرنا ہے، انگلش زبان میں، اردو والا نہیں اٹیچ کرنا، ٹھیک ہے۔ پروف آف اکوموڈیشن، مطلب آپ کو ہوٹل بکنگ لازمی چاہیے۔ اگر آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کو رہائش کا انتظام لازمی دکھانا ہے، ہوٹل بکنگ آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ اگر آپ کو وہاں سے کوئی انویٹیشن کر رہا ہے تو پھر اس کے جو گھر کا ڈاکومنٹ ہے جہاں پہ وہ رہتا ہے تو وہ آپ اٹیچ کر سکتے ہیں، لیکن آپ ٹورسٹ ویزا اپلائی کر رہے ہیں، انویٹیشن بیس پہ نہیں اپلائی کرے، تو پھر آپ کو ہوٹل بکنگ چاہیے۔ اگر آپ کو ہوٹل بکنگ کرنا ہی پتہ کہ کیسے بک کرنی ہے، تو میں نے اپنے چینل SN ویزا ایڈوائزر پہ مکمل تفصیل سے ایک ویڈیو اپلوڈ کیا، جس میں میں نے بتایا کہ ہوٹل بکنگ بغیر کریڈٹ کارڈ اور فری میں کس طرح بک کر سکتے ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نیچے چلتے ہیں پروف آف امپلائمنٹ اور بزنس۔ ہاں، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے۔ اگر آپ جاب کرتے ہیں یا بزنس کرتے ہیں، دونوں میں سے یہ ایک ہی ٹاپک ہے کہ اگر آپ جاب کرتے ہیں تو آپ کو NOC اور امپلائمنٹ لیٹر چاہیے کمپنی کی طرف سے، اور اس کے علاوہ جاب آفر لیٹر چاہیے۔ یہ ڈاکومنٹ آپ کو لازمی چاہیے اگر آپ جاب کرتے ہیں، مطلب جاب کا ثبوت آپ نے لازمی دینا ہے۔ اور اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ کو چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ چاہیے، ٹھیک ہے، چیمبر آف کامرس کا سرٹیفکیٹ۔ اس کے علاوہ NTN ریٹرن ٹیکس 2 سال کے یا 1 سال کے، اور بزنس بینک اسٹیٹمنٹ اگر آپ کے پاس ہے تو یہ لازمی آپ نے اٹیچ کرنی ہے۔ اگر آپ کے پاس پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ ہے اور آپ بزنس کرتے ہیں تو آپ یہ کور لیٹر میں لکھ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے پرسنل بینک اسٹیٹمنٹ کو ایز اے بزنس کے طور پہ استعمال کرتے ہیں جی۔ نیچے آتے ہیں کہ نیچے لکھا ہے پروف آف ہوسٹ PR اور سٹیزن۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر پہلے آپ ساؤتھ افریقہ میں رہے ہیں اور آپ کے پاس PR آیا ہے اور وہ بعد میں ایکسپائر ہو گیا، یا ابھی بھی PR ہے، اس پہ آپ کو مسئلہ ہے ساؤتھ افریقہ جانے میں یا کچھ بھی اس طرح، یا آپ نے اسائلم لیا تھا وہاں پہ، تو اس کا پروف آپ نے یہاں پہ لگانا ہے، لیکن یہ بھی آپشنل ڈاکومنٹ ہے، یہ بھی ہمارے لیے نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ نیچے آتے ہیں پروف آف ریلیشن شپ اف ہوسٹ انکلوز فیملی ممبر۔ اگر آپ کا ساؤتھ افریقہ میں کوئی فیملی ممبر ہے، کوئی بہن ہے، بھائی ہے، تو اس کی طرف سے اگر آپ کو مطلب اس کی طرف سے ویزا اپلائی کرنا ہے تو اس کی طرف سے انویٹیشن اور اسپانسرشپ ڈاکومنٹ چاہیے، کوئی بھی ڈاکومنٹ ہو سکتا ہے۔ اس میں آپ کو FRC دینا بھی ضروری ہوگا کہ یہ میرا بہن، بھائی یا مدر یا مطلب فادر ہے، اس کی طرف سے آپ کو ایز اے FRC بھی دینا لازمی ہوگا، یہ میرا خاندان کا ہی شخص ہے۔ تو سب سے لاسٹ پہ آتے ہیں، یہ چیک لسٹ کمپلیٹ ہو چکی ہے۔ تمام یہ جو ڈاکومنٹ ہیں چیک لسٹ پہ لکھی ہوئے ہیں، اس کی میں نے ایک لفظ کی تفصیل اردو زبان میں لکھ کے یہاں پہ بتا دی کہ جو 19 ڈاکومنٹ یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں چیک لسٹ آفیشیل ویب سائٹ پہ،
اس کی تمام تفصیل میں نے اردو زبان میں یہاں پہ، تو لاسٹ پہ یہ ایک بات لکھی ہوئی تھی کہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے وہ اردو زبان میں ہونے چاہیے، یہ ٹھیک ہے۔ تمام ڈاکومنٹ کی جو کاپی ہے وہ انگریزی زبان میں ترجمے کے ساتھ ہونی چاہیے، مطلب اگر آپ کے پاس کوئی پراپرٹی ڈاکومنٹ ہے تو وہ آپ نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کروا لینا، یا گاڑی کے ڈاکومنٹ ہے یا کچھ اس طرح کا ڈاکومنٹ ہے تو وہ آپ نے انگریزی زبان میں ٹرانسلیٹ کروا کے اٹیسٹڈ کروا کے لگوانے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو مکمل تفصیل یہاں پہ میں نے بتا دی۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ ساؤتھ افریقہ کا جو ویزا اپلیکیشن فارم ہے یہ کس طرح فل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی تفصیل میں آلریڈی یہاں پہ بتا چکا ہوں۔ ان کی ویزا فیس یہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، 5300 روپے، جو چیک لسٹ بھی میں نے تفصیل سے بتا دی ہے۔ اور اگر آپ کو یہ والا ڈاکومنٹ چاہیے ورڈ والا مکمل جس پہ میں نے اردو میں تفصیل لکھ دی ہے تو آپ مجھے کمیونٹ باکس میں میسیج کریں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو یہ والا پیج چاہیے اردو زبان والا، کمیونٹ باکس میں مجھے میسیج کریں، میں آپ کو یہ والا PDF ڈاکومنٹ جو ہے آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ تو تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل SN ویزا ایڈوائزر کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کیجیے گا۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔